بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بیٹا، پر اس میں تمہاری جان کو بھی رسک ہے، سوچ سمجھ لو۔ میرے خیال سے تمہیں ہر دن ایک نئی جنگ لڑنی ہوگی۔ پرنسپل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک تھی جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کی ہمت کے آگے انہیں اپنے الفاظ کم لگ رہے تھے۔ جی مجھ میں بہت ہمت ہے، میں سب کروں گی، بس آپ مجھے میری عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دیں اور میرے بھائی کے اعلیٰ مستقبل کی ضمانت۔ اس نے آنکھوں میں پتھریلے تاثرات رکھتے اپنے کانپتے ہاتھوں کو جوڑتے سخت اور ٹھوس لہجے میں کہا تھا، میرے ایک جاننے والے ہیں، فیملی فرینڈ، اس کی بہن تھوڑی پاگل ہے، مطلب تھوڑی نہیں بہت زیادہ۔ اب چونکہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے تو اسے کسی پاگل خانے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شی از 19 years old and still like behave a child۔ اس کے ساتھ وہ کسی بھی وقت ہائپر ہو جاتی ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے۔ کسی بھی وقت کسی کو بھی کچھ بھی دے مارتی ہے، بلا وجہ چلاتی ہے، اور اب تک کسی بھی نرس کو اس نے دو دن سے زیادہ اپنے پاس ٹکنے نہیں دیا۔ اسی اپنی حفاظت کرنے والوں سے چڑ ہوتی ہے اور اسی اسنا میں وہ 2 لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکی ہے، مگر ان کی شاید زندگی زیادہ تھی تو وہ بچ گئے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے کہا تھا، بیٹا میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، بس تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھو، معمولی سے معمولی نوکری کر کے بھی تمہیں زیادہ سے زیادہ 20-30 ہزار ملیں گے، جبکہ وہ تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے جس سے تمہارے بھائی کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، اور اس گھر کے انیکسی میں تمہیں روم بھی دے دیا جائے گا۔ بس میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں، اگر تم سوچنا۔ نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، میں تیار ہوں، اس نے ان کی بات کاٹتے جلدی سے کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں شام کو کال کر دیتا ہوں، باقی کی باتیں وہ کر لیں گے تم سے، اور جو طے کرنا ہوگا وہ بھی کر لینا۔ تمہاری عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس کی طرف سے تم بے فکر رہو۔ اس گھر میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کمزور نفس کا مالک ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا اور اسے تسلی دی تھی۔ اسی طرح میں فون رنگ ہوا تھا۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ پرنسپل نے کال ریسیو کر کے ریسیور رکھا تھا۔ بیٹا ویری بریلینٹ، ماشاءاللہ، آپ کے بھائی نے 100% مارکس لیے ٹیسٹ میں، کنگریچولیشنز، اس کا ایڈمیشن ہو گیا، باقی بکس اور دیگر چیزوں کا پراسپیکٹس آپ کو مل جائے گا، آپ باہر ویٹ کرو، میں کچھ دیر تک بلاتا ہوں آپ کو، انہوں نے خوشی بتاتے کہا تھا۔ اس نے آنسو پوچھے تھے اور پھر سلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر شریف بیٹھا تھا، وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر سے روئی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ ایڈمیشن نہیں ہوا؟ اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھتے پوچھا تھا۔ ہو گیا، ان فیکٹ پرنسپل صاحب بہت تعریف کر رہے تھے تمہاری، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ماما بابا ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ہمیشہ کامیابیاں سمیٹو تم، اس نے اسے بازو کے حالے میں لیتے اس کی گال پر پیار کرتے کہا تھا۔ وہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، شیری نے داد بھری آواز میں کہا تھا۔ اللہ بہت بڑا مشکل کشا ہے، اب دیکھو اللہ کے بھروسے ہم باہر نکلتے، اس نے ہماری سن لی، مجھے جاب بھی مل گئی اور تمہارا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے کہا تھا۔ کیا واقعی؟ کہاں جاب ملی؟ کیسی جاب ہے؟ کہ آپ یہیں اسی اسکول میں میرے ساتھ رہیں گی؟ شیری نے اسے الگ ہوتے ایک ساتھ خدشات کے تحت کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ منتہا کو اس پر لگا کہ بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے بھائی ہی ہوتے ہیں، اور پھر شاید اس کی جگہ اس کا باپ ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی سوال کرتا، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ باپ ہوتا تو کیا وہ ادھر ہوتے جہاں اب ہیں؟ سب قسمت کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں تو مجھے جاب نہیں دے سکتے، مگر ان کے ایک جاننے والے، ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے، بیڈ پر ہی رہتی ہے، تو اس کی کیئر ٹیکر بن کر مجھے اس کے پاس رہنا ہوگا۔ اس نے پوری بات چھپاتے کہا تھا شیری کو، مگر آپ نے تو یہ سب پہلے کبھی نہیں کیا، اور پھر نہ جانے وہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں، اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں شیری، مگر میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دیا ہے اور اپنی عزت کی ضمانت پہلے لے لی ہے۔ اس برید دنیا میں کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا ہی ہوگا، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اب اس سے زیادہ برا نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ۔ وہ پتہ نہیں خود کو تسلیاں دے رہی تھی یا شاید شیری کو، مگر اب وہ تیار کر رہی تھی خود کو اگلے آنے والے ہر پل کے لیے۔ میرا دل نہیں مار رہا اپی، شیری نے بے چین ہو کر کہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا میری جان؟ اس نے اپنے بھائی کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے کہا تھا۔ آپ پر بے اعتبار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس نے نم پلکیں نیچے گرائی تھیں۔ اللہ کسی مصیبت زدہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، منتہا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دباؤ میں لیتے کہا تھا۔ سوری ارسم ہمنا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، مگر وہ ایسی نہیں ہے جیسے تم اس کو سمجھ رہے ہو۔ وہ کیوں ارحام اور اشار کو الگ کرنے کا سوچے گی؟ زینب نے اس کے روم میں آتے کہا تھا۔ وہ اس وقت چائنا کے ایک بہت بڑے پورٹل میں موجود تھے۔ ایہاب نے اپنے لیے الگ روم بک کروایا تھا تو ارسم نے بھی فورس نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اس کے کہنے پر یہاں تک آ گیا تھا تو اسے بھی اس کو سپیس دینی چاہیے تھی، جبکہ ہمنا اور زینب ایک ہی روم میں تھی۔ اگر وہ تمہاری بہن نہ ہوتی نا زینب، تو میں اس سے بتاتا وہ کہ اس کی بہن کے رشتے میں دراڑ ڈال رہی ہے، مگر بتاؤں گا تو میں اب بھی اسے بہت کچھ، لیکن ثبوتوں کے ساتھ۔ اس نے بال صاف کرتے غصے میں تولیہ بیڈ پر پھینکا تھا۔
تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ ان کے رشتے کی خرابی ہم نہ ہے، جبکہ اشال نے خود رومان کو یہ کہتے سنا تھا کہ اس نے آرام کا بچہ ضائع کروایا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اب تب ہی اس کے قریب آئے گی جب رومان اور اس کا نکاح ہوگا۔ زینب نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے چلاتے کہا تھا، میں رومان کو بھی اچھے سے جانتا ہوں، آرام کو بھی، اور تمہاری بہن کو بھی۔ 9th اسٹینڈرڈ میں تھے ہم سب لوگ جب تم دونوں بہنوں نے ہمارے گروپ کو جوائن کیا تھا۔ ہمارے اتنا برا بلا اور ناپسند کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ دیٹس یور چوائس۔ ہم نے بھی جیسے تھا تم لوگوں کو پسند کر لیا۔ آرام کی آنکھوں میں اشال کے لیے محبت میں دیکھ سکتا ہوں، تو میں ہمنا کی آنکھوں میں جیلسی کیوں نہیں دے سکتا؟ ارسم سلطان چودھری تو چہرے کے رنگوں سے اندر کے جذبات بتا سکتا ہے، تو ہمنا کو کون سی خوش فہمی ہے؟ اپنی بہن سے کہو کہ اب بھی وقت ہے، ہٹ جائے پیچھے۔ جس دن مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت مل گیا اس دن اس کی گردن ہوگی اور میرا ہاتھ۔ اس نے ترک کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا، جبکہ آنکھوں سے انگارے ابل رہے تھے۔ وہ جیلسی نہیں ہے، پیار۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کون سا پیار جو برباد کرے؟ اس نے اس کو اپنے راستے سے پیچھے دھکیلتے کہا تھا۔ میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نہیں دکھتا پھر؟ تم تو چہرے کے رنگوں سے اندازہ لگا لیتے ہو نا، تو میرے چہرے کے کسی رنگ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ اچانک ان کی بات چھوڑ کر اپنی پر آ گئی تھی۔ زینب یار دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، ہر بار ایک ہی بات کیوں کرتی ہو؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا، کس طرح بھی اس کی شکل وہ اپنے روم سے گم کر دینا چاہتا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ارسم سلطان چودھری، تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ تمہارے ہر روپ سے محبت کرتی ہے۔ تم جنون ہو میرا۔ عشق محبت تو بہت بات کی چیزیں ہیں، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو اس طرح تمہیں اپنی سیج پر 2 لاشیں ملیں گی، ایک تمہاری نئی نویلی دلہن کی اور دوسری مجھ بد نصیب کی۔ اس کے قریب جاتے، اس کے گریبان کو مضبوطی سے پکڑتے، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، بے حد جنونیت سے کہا تھا، پھر اس کی گردن کی اوپری ہڈی پر بے سختہ گیلا لمس چھوڑتے وہ وہاں سے اسے صاف لفظوں میں وار کرتے نکلی تھی۔ ارسم نے نفرت سے اس کے لمس کو خود سے کھرچ ڈالا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اب خود سے بھی گھن آئی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ تھی، دکھ سکھ خوشی میں وہ ان دونوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، مگر ان دونوں کا جنون اب حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے تھے جب ہی فون رنگ ہوا تھا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے کال ریسیو کرتے پوچھا تھا۔ ارسم مجھے ایہاب کی طرف سے بہت فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بات بھی کی تو لہجے میں ایک عجیب سا خالی پن تھا اس کے، جو مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ سویرا رنداوا نے بڑی بے چینی سے پوچھا تھا۔ یس پھوپھو بالکل ٹھیک ہے، اصل میں تھکن کی وجہ سے ابھی سویا ہے، نہیں تو میں بات کروا دیتا آپ کی، اس نے تسلی بخش لہجے میں کہا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، سونے دو، تھکن اتر جائے گی، تم بھی ریسٹ کرو اب۔ اچھا سنو ارسم، وہ تم لوگ واپس کب تک آؤ گے؟ انہوں نے فون رکھتے رکھتے کچھ یاد آنے پر پوچھ لیا تھا، یہی کچھ 4-5 دن تک۔ مگر کیوں خیریت پھوپھو اس نے پوچھا تھا۔ وہ اصل میں ارسم ارحام کی مدر آئی تھیں، رخصتی چاہتی ہیں اور کارڈ بھی بنوا کر لائی تھیں۔ رخصتی کی ڈیٹ ٹھیک 5 دن بعد کی ہے، یعنی اتوار کی، تو اگر تم لوگ ہفتے تک آ جاؤ تو میں سوچ رہی ہوں کہ سادگی سے۔ انہوں نے بات دوری چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ سادگی سے کیوں پھوپھو؟ ارسم سلطان چودھری اور ایہاب رنداوا کی بہن کی شادی ہے، سادگی سے کیوں؟ میں صبح ہی واپس آتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ یہ کام ہر حال میں ہو جانا چاہیے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ ارے پھوپھو کی جان، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے مینیج کر لینا باقی شاپنگ وغیرہ تو وہ میں اور فہد دیکھ لیں گے، میں مینیجر سے کہہ کر انتظامات کروا لوں گی، پھر جو رہ جائے گا تم دیکھ لینا، مگر ابھی ایشو کو کچھ مت بتانا، پتہ تو ہے وہ کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ انہوں نے تنبیہ کرتے کہا تھا، ڈونٹ وری پھوپھو، اسے پتہ نہیں چلے گا اور میں مینیجر سے خود بات کر لوں گا۔ پھوپھو مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں کہ ایشو کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی آپ فائنل کر دیں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ آر یو کڈنگ؟ اتنی جلدی کایا پلٹ کیسے گئی آپ جناب؟ تو کہتے تھے کہ شادی ہی نہیں کرنی، انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب کرنی ہے اور بہت ضروری ہے پھوپھو، میں مسز دراب کی پوتی ہیثم ولید خان کی بہن زویشہ ولید خان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے صاف اور واضح الفاظ میں آنکھیں بند کرتے زویشہ کا ڈرا سہمت چہرہ کا پتہ وجود آنکھوں کے سامنے لاتے کہا تھا۔ پھوپھو صدقے جائے، میں صبح ہی جاتی ہوں، مگر ارسم اتنی جلدی 4 دن میں کوئی کیسے اپنی بیٹی ایسے ہی بیاہ دے؟ وقت چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے کہا تھا۔ پھوپھو مجھے وہ 4 دن بعد ہی اپنے نکاح میں چاہیے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو آئی ہیو مینی آپشنس، نکاح میں تو وہ میرے ہی آئے گی۔ اگلی کوئی بھی بات سنے بغیر ان کی اس نے لائن ڈسکنیکٹ کی تھی۔ زویشہ ولید خان، زویشہ ارسم سلطان چودھری، میرے جنون کی، میرے بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر دکھ بھری تحریر تمہارے آنسو پر لکھی جائے گی،
پھر تمہارا یہ معصوم چہرہ اتنا مکروہ ہو جائے گا کہ تم دنیا کو اپنی شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں رہو گے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ ٹل کمنگ ان ٹو مائی لائف اینڈ بون ڈیتھ. جی جان سے کہہ لگا کر وہ ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے لیے دوسرا روم بک کروا. وہ ہوٹل کے کمرے میں جاتے ہی چیخی تھی. جو اسپیشل روم ڈیکوریٹڈ تھا فار نیولی ویڈ کپل. بیڈ پر سفید مخملی چادر، چھوٹے چھوٹے کمرے میں جا بجا پڑی ریڈ ہاٹ شیپ کینڈلز، شیمپین گلاس اور سفید اور سرخ پھولوں کی پتیاں، اور کمرے میں رچی بسی معنی خیزی سی جان لیوا خوشبو. وہ سو رومانٹک. اس نے بیڈ پر اپنا کوٹ پھینکتے کہا تھا اور خود ہی بھی گرا تھا بیڈ پر. دماغ سیٹ ہے، آرام طارق، جاؤ اور اپنے لیے دوسرا روم بک کرواؤ جا کر. وہ اب اس کے سامنے آ کر دونوں ہاتھوں کو اپنی پسلیوں پر رکھے چلائی تھی. میں تو یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا. تمہیں اگر کوئی اور روم چاہیے تو جاؤ نیچے جا کر بک کرواؤ اینڈ پلیز یہ بانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرو. میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا. اس نے نظروں کا رخ بدلتے بذریعت سے کہا تھا. فائن، مرو تم یہیں پر. بدتمیز. اس پر 100 صورتیں بیچتی اپنا بیگ گھسیٹتی باہر نکلی تھی. وہ 5 منٹ بعد میرا اینگری کدو واپس آئے گا. اس نے انگڑائی لیتے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا. اور ایسا ہی ہوا تھا. وہ نیچے گئی تھی مگر ریسپشن نے اسے دوسرا کمرہ دینے سے صاف انکار کر لیا تھا. اور یہی نہیں، اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ یہ ہوٹل چھوڑ کر جاتی ہے اکیلی تو اسی وقت ارسم سلطان چودھری کو کال کر کے انفارم کیا جائے گا. وہ پیر پٹکتے غصے کو قابو کرتے اندر آئی تھی. آرام کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا تھا. جانتا تھا ارسم سلطان چودھری اور کسی کو بھاگنے کے لیے چھوڑ دے ممکن ہی نہیں. کیا ہوا؟ روم نہیں ملا ہے؟ فرش تمہاری شکل دیکھ کر ہی انہوں نے نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیا. جاندار کہہ لگاتے وہ ہنسا تھا، جبکہ بدلے میں اس نے غصے بھری گھوری سے نوازا تھا. اسے پھر بیگ سے کپڑے نکالتی واش روم کی طرف بڑھی تھی، مگر واش روم میں گھس کر وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ مزید غصے سے بفری تھی. باتھ ٹب میں پھولوں کی پتیاں، وہاں لٹکی نائٹی دیکھ کر ہی اس نے لعنت بھیجی تھی. اس پر خاموشی سے ہاتھ ٹب کلین کر کے پھر بھرپور شاور لے کر گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی باہر نکلی تھی وہ، اور ساتھ میں وہ لٹکی نائٹی کو بھی باہر لے کر آئی تھی اور غصے سے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا. آثار بتا رہے ہیں دلبر کے آج بادلوں کی گرگراہٹ عروج پر ہے. آرام نے اس کے نئے وجود کو دیکھتے سرد آہ بھری تھی اور پھر اس کے ساتھ ٹچ ہوتا اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا. تھرکی لوفر عیاش جتنے بھی نام اس کے منہ میں آ رہے تھے سب کے سب سنار ڈالے تھے اسے. پھر ڈریسر کے سامنے کھڑے ہوتے بال برش کیے تھے. ہیپی پنک کلر کے کھلے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر میں وہ سادگی میں بھی گسب ڈھا رہی تھی. بیگ میں سے ڈھونڈ کر اپنا وائٹ دوپٹہ نکال کر اوڑھا تھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی. بیڈ پر اس کے پہلے میں سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس کو کہنے پر صوفے پر سوئے گا اس چیز کا تو وہ چاہ کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس زید میں آ کر وہ مزید اسے چڑھائے گا. کیا مصیبت ہے. 2 سیٹر صوفے پر مشکل سے خود کو ایڈجسٹ کرتے وہ روانسی ہوئی تھی. اوپر سے روم میں کمفرٹر بھی ایک ہی تھا اور اب اس کے ٹھنڈ کی وجہ سے اور نہانے کی وجہ سے دانت بج رہے تھے. اپنے شیفون کے دوپٹے کو خود پر لپیٹتے کامتے ہوئے اب وہ رو رہی تھی. ارسم یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اتنا پیار تمہیں دیا اور تم نے اپنی بہن کی ایک بھی نہیں سنی اور اپنے دوست کا ساتھ دیا جو گنہگار ہے اس کا ساتھ دیا. میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں. سسکی لیتے وہ رو رہی تھی. یہ کیسی آزمائش اللہ پاک اپنے ہی شوہر سے چھپنا پڑ رہا ہے. کاش ہم تم زانی نہ ہوتے، دھوکے باز، مطلبی، فریبی، دغا باز نہ ہوتے. کاش تم 2 سال پہلے والے میرے ہام ہوتے، اور کاش تمہارا یہ مکروہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا ہوتا. وہ سسکیوں سے روتے اب کانپ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں اتنی اداسی بھر لی تھی. اس نے اپنے اندر کے دل بھی مردہ کر لیا تھا. آنکھیں بند کیے آج بھی وہ آنکھوں کے سامنے وہ منظر لے آئی تھی جب وہ آرام سے ملنے اس کے آفس گئی تھی، اور آفس کے کمرے کے باہر ہی اس کے قدم ٹھٹک کر روک گئے تھے جب کوئی لڑکی بہت تیزی سے یہ کہہ کر آفس سے نکلی تھی. میں اپنا بچہ ضائع کروا چکی ہوں. خود پر لگی کالا کو دھونے کے لیے میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور اب میں تب بھی پاس آؤں گی جب نکاح ہوگا. وہ لو نہیں تھے، اس کی محبت کا قتل تھا. اس کے لفظ ڈگمگائے تھے جب آرام اس کو آوازیں دیتا باہر نکلا تھا اور سامنے اشال کو کھڑے پایا تھا. اشال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے الٹے قدموں واپس لوٹی تھی. ایشو، رومان. وہ کبھی رومان کو آوازیں دیتا کبھی اشال کو. دونوں لڑکیاں روتی ہوئی اپنی سمتوں کی طرف جا رہی تھیں اور وہ بغیر کسی جرم کے مجرم بن گیا تھا. وہ سب یاد کر کے اس کی روح کا پور زخمی ہوا تھا اور سسکیوں میں اضافہ.
وہ جو نہا کر ود آؤٹ شرٹ باہر رہتا اسے چڑھانے کے لیے اس کے کامتے اور سسکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ایشو کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس پہنچ کر اس کے اوپر سے دوپٹہ اتار کر پرے پھینکا تھا۔ جب ہی اس نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ ایشو اٹھو، یہاں سے سردی ہے، کمفرٹر میں لیٹو چل کر۔ اس کے کامتے سر وجود کو ہلاتے اس نے کہا تھا، ڈونٹ ٹچ می ارحم طارق۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلتی روتے ہوئے گھررائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو اور کمفرٹر میں لیٹو، حالت دیکھو، اپنی ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے اس کے بھیگے وجود اور بھیگے شفاف چہرے سے نظریں چراتے کہا تھا، تم مجھ پر کسی بھی بات کو منوانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، دور ہو مجھ سے، میں جیوں یا مروں، ناٹ یور کنسرن۔ ایک بار پھر سے غصے میں چلائی تھی۔ جب بھی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے باہوں میں بھرے اٹھا کر بیڈ تک لایا تھا اور بیڈ پر پٹکا تھا۔ اس کو ود آؤٹ شرٹ دے کر اشال کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ جب وہ پوری ہمت کر کے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اس پر جھکا تھا، دائیں اور بائیں بازو کی کلائیاں ہاتھوں میں جکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگائی تھی اور چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین، اتنا کہ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا تم پر کتنا حق ہے یہ آج میں تفصیل سے بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں، زومانی انداز میں کہتے اس نے ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ کی سطح پر شرٹ کے اوپر فگر سے اے لکھا تھا، جبکہ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک جوڑے رکھی تھی۔ اس کی سرسراتی انگلی کا رقص پیٹ پر اسے کپ کپا گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی اور آنکھوں میں پانی جمع۔ کیا ہوا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ پھر میرے لمس پر یہ فیل کیسی؟ ان آنکھوں میں محبت کی شناسی کیسی ہے؟ اشال ارحم طارق اس کی ناک کے ساتھ ناک جڑے، اس کی سانسوں کسی نشے کی طرح انہیل کرتے، وہ مدھم سروں میں جان لیوا سرگوشی کرتا اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ ارحم، اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا تھا، وہ بغیر شرٹ کے اس پر جھکا اپنے لم سے اسے ہلکان کر رہا تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی چھونے سے ہی اس کا دل زوروں سے بجنے لگا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے جینے یا مرنے سے، یہی کہا تھا تم نے، رائٹ؟ اب وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے کرتے کے اگلے 2 بٹنز کھول چکا تھا۔ آج جب ہماری روحیں ایک دوسرے پر رقص کریں گی تو تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ ارحم طارق کو تمہاری آنکھ سے نکلنے والے ایک ایک آنسو سے فرق پڑتا ہے۔ محسوس کرو میری خوشبو کو اپنے جسم کی ایک ایک راگ میں۔ اس کے بھیگی گلابی لبوں پر فوکس کرتے اس نے کہا تھا اور پھر اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ڈرے سہمی کپاتے لبوں کو اپنی جان لیوا جنونی شدت میں لیا تھا۔ وہ اپنی کلائی آزاد کرواتی ہلکان ہو رہی تھی اور وہ سیر اس کو 1 انچ بھی نہیں ہلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ بس اسے محسوس کر رہی تھی، ساری فرار کی کوششیں تار کر کے اس کا سانس مدھم ہونے لگا تھا۔ بہتے آنسوؤں سے وہ اب اپنی گردن ہلا رہی تھی، مگر وہ اتنا پیاسا تھا، ہر گزرتے لمحے اپنی شدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ سانس بالکل کمزور پڑتے بے جان جسم لیے ڈھہ گئی تھی۔ جب اس کے لب سے رستا خون کو خود میں چنتے اس کے لبوں کو آزادی دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، وہ اب کھانستی ہوئی لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی۔ ہیل کرو ایشو، وہ پھر سے اس کے ناک کے ساتھ ناک جوڑے گویا ہوا تھا۔ اس نے لال سرخ آنکھوں کے بہتے اشکوں سے کپ کپاتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ سانسیں انہیل کی تھیں جنہیں کبھی نہ چننے کی قسم کھائی تھی۔ میرا کدو، بس اتنے سے پی بس ہو گیا، جذبوں کے طوفان سے نہیں ملو گی۔ اس کو اپنی سانسیں چنتا دیکھ وہ اس کی گلی نم پلکوں پر لب رکھے کہہ رہا تھا، پھر اس کے گلابی رخسانوں پر باری باری ہلکے ہلکے دانت گاڑے تھے کہ اس کی سسکی نکلی تھی۔ اب وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اس کی گردن پر وار کر رہا تھا۔ اس کا ہر بھیگا لمس شدت بھرا تھا، جان لیوا تھا۔ وہ دانت گاڑ کر لب رکھتا تھا، جان لیوا لمس ہلکان کر دینے والے۔ گردن کی حدود پار ہوتے دیکھ وہ سیاہ بادل کے نیچے سکڑی سمٹی ہلکان ہو رہی تھی۔ ہم پلیز لیو می، اس کے بھیگے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ ایک بار پھر سے پوری شدت سے ان نرم پکڑی کو اپنے لبوں کی جان لیوا گرفت میں لے چکا تھا۔ اس بار شدت پہلی بار سے کہیں زیادہ تھی۔ پتہ نہیں کون سا طوفان تھا جو ہر گزرتے پال کے ساتھ اس کمزور جان سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ تو آدموئی ہو گئی تھی، اس کی پاگل گرفت میں منہ سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہر بھیگے لمس کو محسوس کرتے اپنی سانسوں کو معدوم ہوتے دیکھ نڈال ہوا تھا۔ اس کا وجود جب بھی اس کے آنسوؤں کی فوار اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی سسکیوں کے شور سے وہ جیسے کسی طلسم سے نکلا تھا۔ پھر اس کے لب پر لگے کٹ کو اور گردن پر جگہ جگہ بنے سرخ نشانوں اور اپنی دیوانگی کو دیکھتے اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر گرمی گری تھی کسی ڈالی کی طرح، اور وہ اس کے گرد بازوؤں کی مضبوط گرفت بناتے اس کو سینے میں بینچے اس کے نم بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا
اور وہ سسکیاں لیتی رو رہی تھی۔ کیسی خلیج تھی، کیسی دیوار تھی دونوں کے درمیان جو نہ گر رہی تھی اور نہ ہی اناؤں کو مات دے رہی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، مگر اب اشال کے جسم سے کپاہٹ ختم ہوئی تھی اور اس کی گہری سانسوں کی گونج آ رہی تھی۔ اس نے اس کے سوئے وجود کو اپنے سینے میں بینچے کمفرٹر اڑھا تھا اور پھر خود بھی پرسکون ہوتے آنکھیں بند کر دی تھی۔ بنیا پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، آج تو اپنے تھوڑے بہت پاؤں بھی چلا رہی تھی اور زویشہ سے مستیاں بھی کر رہی تھی۔ مت کرو بنی، بیج پھٹ جائے گا۔ زویشہ نے اسے ڈائری کے پیج پر پاؤں مرتے دیکھا تو اسے ڈانٹا۔ بنی آنکھیں نکلتی اس کی گود سے ڈائری پرے پھینکتی اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے کب گوارا تھا کہ اس کی موجودگی میں زویشہ کسی اور چیز کو امپورٹنس دے، اور وہ یو جیلس، اس نے ہنستے اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے کہا تھا، اور پھر کسی بچے کی طرح اس کے ماتھے پر کس کرتے اسے اپنے ساتھ چپکایا تھا۔ وہ اس کے گلے لا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زویشہ نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی تھی اور پین پکڑ کر اپنے الفاظ مکمل کر کے لکھنے لگی تھی۔ کہتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور آتا ہے جو اس کی زندگی کے اندر سے سب ڈر نکال کر اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ میری زندگی میں شاید وہ انسان مومن ہیں۔ پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے کسی ہیرو کی طرح میری زندگی کے پہلے ڈر کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور دوسرے ڈر ارسم کو بھی۔ میں خود کو اب بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں کہ جیسے میں ایک خوفزدہ روح نہیں بلکہ پرسکون مسکراہٹ سے بھری روح ہوں۔ شاید اللہ نے مومن کو میرے لیے فرشتہ ہی بنا کر بھیجا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بدلے میں کبھی اس قابل ہوئی تو مومن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ اور ابھی وہ لفظ ڈائری پر اتار ہی رہی تھی جب ویڈیو کال واٹس ایپ پر بلنک ہوئی تھی۔ اس نے موبائل دیکھا، مومن کا نام اس کی تصویر کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو ڈیئر، کیسی ہو؟ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوگی، بالوں میں انگلیاں چلاتے شوخ چنچل لہجے میں پوچھا تھا، جس پر زویشہ کا دل دھڑکا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس کے بارے میں ہی لکھ رہی تھی؟ کیا ہوا؟ تو مطلب میرا اندازہ درست نکلا، آپ واقعی مجھے ہی یاد کر رہی تھیں؟ ایسا مجھے آپ کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر پتہ چلا۔ وہ مدھم سروں میں مسکراتا گویا ہوا، اور زویشہ اس کی ہنسی میں گم ہوئی تھی۔ کچھ بولنے کی نہیں، اس کی طرف دیکھتے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا اس نے۔ ہاں، وہ بنیا ٹھیک ہے؟ اس نے بات بدلنی چاہی تھی۔ بنیا کو تو میں نے پوچھا نہیں، ویسے جیسے بنیا کو آپ نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ آئی فیل جیلسڈ، سو اب مجھے اس جیلس پن کو ختم کرنے کے لیے آپ سے اپنے دل کی بات کر لینی چاہیے۔ اس نے جوش اور خوشی کے ملے جلے تاثرات میں کہا تھا۔ کون سی بات؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھیں زویشہ، میں نہیں جانتا کب، کیسے، کیوں، مگر آئی فیل ان لو ود یو بیڈلی۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے آپ کی آواز کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں، آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ دل عجیب دیوانہ ہوا پھرتا ہے آپ کے ساتھ کے لیے۔ میں زیادہ لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہر ڈر سے بالا تر۔ آئی لو یو زویشہ، آئی کانٹ بریتھ ود آؤٹ یو اینڈ۔ زویشہ کی یہ ساری باتیں سن کر ہی حالت تر بتر ہو گئی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل زور زور سے بجنے لگا تھا۔ آج کل تو ویسے ہی اس کے اعصابوں پر سوار ہوا تھا، اور اس پر اس کا اظہار محبت ٹھک ٹھک کرتے دل پر کانپتے ہاتھوں سے موبائل رکھے وہ پوری کانپ رہی تھی، جبکہ دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھے کسی اور کا ہاتھ بھی یہ ساری باتیں سن کر بری طرح کانپا تھا۔ کیا لگتا ہے زویشہ اور مومن کی باتیں کسی نے سنی ہوگی؟ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔